ایک صاحب تھے جو اپنی شادی کے لیے خوبصورت لڑکی کی تلاش میں لگے رہے اور شادی کی عمر نکل گئی۔ آخر ایک دن خوبصورت اور جوان لڑکی پسند آ گئی تو رشتہ بھیج دیا۔ جوان لڑکی نے 2 شرطیں رکھی اور شادی پر تیار ہو گئی۔ پہلی یہ کہ ہمیشہ جوانوں میں بیٹھو گے، دوسرے یہ کہ ہمیشہ دیوار پھلانگ کے گھر آیا کرو گے۔ شادی ہو گئی۔ بابا جی جوانوں میں ہی بیٹھتے اور گپے لگاتے۔ وہ سارا دن جوانوں میں بیٹھے خوب گپ شپ لگاتے۔ بابا جی کا موڈ ہر وقت خوشگوار اور رومانٹک رہتا۔ گھر جاتے تو ایک جھٹکے سے دیوار پھلانگ کر گھر میں کود جاتے۔ پھر ایک دن بابا جی کے پرانے جاننے والے مل گئے۔ وہ انہیں گلے شکوے کر کے اور گھیر گھار کے اپنی پنڈال چوکڑی میں لے گئے۔ اب وہاں کیا باتیں ہونا تھی؟ یار گھٹنوں کے درد سے مر گیا ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، یار میرا تو وضو ہی نہیں رہتا، میرے تو بھائی جان ریڑھ کی ہڈی کا مہرا نکل گیا، ڈاکٹر کہتا ہے جھٹکا نہ لگے، یار مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، کل پانی کی بجائے مٹی کا تیل پی گیا، ڈرپ لگی ہے تو جان بچی ہے۔ بابا جی جیسے جیسے ان کی باتیں سنتے اور پھر گہری سوچ میں کہیں کھو جاتے۔ آخر کچھ دیر بعد مجلس برخاست ہو گئی اور بابا جی گھسٹتے پاؤں کے ساتھ گھر کو روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر دیوار کو دیکھا تو گھر کی دیوار کی بجائے وہ دیواریں چین لگی۔ کوشش تو بہت کی مگر آج ہمت نہ ہوئی دیوار کودنے کی، کہیں بابے پھجے کی طرح چک نہ نکل آئے۔ آخر ماڈل تو دونوں کا ایک ہی تھا۔ بابا جی نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ اندر سے بیوی بولی کون ہے؟ بابا جی بڑے ہی دبے لفظوں میں بولے دروازہ کھولو۔ بیوی نے دروازہ کھولا اور آج میاں کو ناخوشگوار دیکھ کر بولی لگتا ہے آج بڈھوں کی مجلس اٹینڈ کر لی ہے، اسی لیے ہمت جواب دے گئی ہے، اسی لیے بولا تھا کہ جوانوں میں بیٹھا کرو۔ میاں جی چپ کر کے سنتے رہے اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگے۔ انسان بوڑھا نہیں ہوتا، مجلس اسے بوڑھا کر دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ معلم اس لیے جلد بوڑھے نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کی مجلس میں رہتے ہیں، یوں وہ ماحول ان پر ٹائم اینڈ سپیس کے اثرات کو نیوٹرل کر دیتا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔